دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ آج بات کرتے ہیں جو مریم نواز نے اپنی جو ان کی اپیل چل رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کے فالو اپ میں یا اس سے کمپلیمنٹری جو اپلیکیشن سبمٹ کی ہے اس پر بات کرتے ہیں، اور جو اس اپلیکیشن کے بعد یعنی فائل کرنے کے بعد اس ہیئرنگ کے بعد انہوں نے پریس سے گفتگو کی، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے پروز اینڈ کانس کیا ہیں، اس میں کیا سگنیفیکنس ہے، اس میں کیا کوئی آسمان ٹوٹا ہے یا نہیں۔ تو ایک میری نظم ہے، وہ آپ کی خدمت میں پہلے پیش کر چکا ہوں، اس کے دو اشعار ہیں کہ وہ خوف کے حجاب چاک ہوئے، وہ خوف کے حجاب چاک ہوئے، قاتل کو نام سے پکارا جائے گا، وقوع قیامت تو ہونا ہے ہی آخر، یہاں بھی محشر اتارا جائے گا۔ کبھی یہ معاملہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ ان زور آوروں کا، منہ زوروں کا نام ہی نہیں لیا جا سکتا، کس میں جان ہے جی، جو اپنے وہ تن نازک میں کسی نے جان بھی پیدا نہیں کی کہ یہ کر سکے۔ تو بہرحال اس پر تفصیل سے گفتگو سے پہلے میں مختصراً وہ کنٹیکسٹ میں رکھنے کے لیے بات کرتا ہوں جو اپلیکیشن میں مریم صاحبہ نے کی ہے۔ مختصراً یہی بات ہے کہ وہ جو ایون فیلڈ ریفرنس میں جسٹس محمد یعنی جج محمد بشیر نے اکاؤنٹیبلٹی کے ریفرنس کے حوالے سے سزائیں دی تھی، اس میں مریم نواز کو 7 سال سزا اور 2 ملین برٹش پاؤنڈ جرمانہ ہوا۔ تو اس سلسلے میں یہ اپیل چل رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس میں انہوں نے اپلیکیشن انڈر سیکشن 561 ACPC یعنی کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے پاکستان کا، اس کی دفعہ 561 الف کے تحت انہوں نے یہ اپلیکیشن سبمٹ کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ یہ نئے شواہد ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہی ہوں۔ یہ اور باتوں کے علاوہ جو پہلے کی گئی ہیں ظاہر اپیل میں، یہ باتیں فیصلہ کن ہیں کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ تھی اور وائلیشن تھی قانون اور آئین کی۔ اور وہ کیا وائلیشنز تھی؟ وہ کہتی ہیں کہ جسٹس صدیقی نے جو تقریر کی تھی اس میں ان باتوں کا ذکر کیا تھا کہ فیاض حمید صاحب جو اس وقت میجر جنرل تھے اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر تھے ISI میں، وہ آئے ان کے پاس 29 جون 2018 کو جسٹس صدیقی کے پاس، اور گویا مختصراً یہی بات ہے کہ انہوں نے ان سے ایشورنس چاہی، یعنی پہلے تو یہ بات کی کہ دیکھیں وہ جو پٹیشنز ہیں جو ISI کے متعلق جن میں آرڈر ہوئے تھے جسٹس صدیقی نے کیے تھے، ان کو تھوڑا امینڈ کر دیں، ISI کا پریسٹیج جو ہے وہ بہت اہم ہے جی۔ تو جسٹس صدیقی نے کہا نہیں، یہ جب تک سپریم کورٹ ان کو سیٹ اسائڈ نہ کرے، ظاہر ہے یو ہیو ٹو امپلیمنٹ اٹ۔ اور اسی طرح انہوں نے یہ بات کی کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کی کنوکشن ہے اور اس کے بعد اپیل کا کیا پروسیجر ہے، اگر آپ کے پاس آ جائے یعنی نواز شریف اور مریم وغیرہ کا کیس کنوکشن کے بعد اپیل کی صورت میں، تو آپ کیا کریں گے؟ تو جسٹس صدیقی نے کہا کہ ظاہر ہے ہم میرٹ پر فیصلہ کریں گے، تو اس کے نتیجے میں یعنی وہ گویا یہ چاہ رہے تھے کہ جسٹس صدیقی انہیں ایشورنس دے کہ جس طرح آپ کہیں گے کہ یہ اپیل ایک تو الیکشن سے پہلے ٹیک اپ ہی نہیں کی جائے گی، ضمانت وغیرہ نہیں دی جائے گی، اور پھر یہ ہے کہ کنوکشن کو اپ ہولڈ کیا جائے گا، کنوکشن کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ تو جسٹس صدیقی نے کاؤنٹر سوال یہ کیا کہ یعنی آپ کو کیسے پتہ ہے جی کہ کنوکشن ہوگی؟ تو بہرحال اسی طرح انہوں نے پھر جولائی 19 2018 کو ان سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ دیکھیں جی ہمارے آرمی چیف یعنی وہ جو باجوہ صاحب وہ بڑے ناراض ہیں کہ ایک جج کو تم ہینڈل نہیں کر سکے، عجیب میجر جنرل ہو۔ تو بہرحال اس میں بھی انہوں نے اسی طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیپولیٹ کرنے کی بات کی، اور جسٹس صدیقی نے یہ پوچھا کہ وہ ڈویژن بینچ میں کون سا انفلوئنس استعمال ہوا، اس کو ڈیزالو کر دیا گیا جس کے سربراہ خود صدیقی صاحب۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو انور کانسی صاحب تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت چیف جسٹس، ان سے ہم نے کہا کہ یہ کر دو، اور انہوں نے کہا چل تمہاری مرضی کا بنا دیتے ہیں بینچ، اور اس کو ڈیزالو کر دیا گیا۔ تو وہ ایشورنس بہرحال انہیں
پھر بھی نہ ملی. تو یہ بات مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ ان سے یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے, یہ کسی اسٹریٹ پرسن نے نہیں کی, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹنگ جج نے کی. اور پھر اس کے کنسیکوینس کے طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا, یعنی یہ میں ایڈ کر رہا ہوں کہ اس پر کوئی انکوائری بیٹھتی. ویسے اخباری تراشوں پر بھی سو موٹو لے لیا جاتا ہے, افواہوں پر لے لیا جاتا ہے, بالکل جو ومسیکل گراؤنڈز ہیں جس طرح نواز شریف کا کیس ہے وہ لے کر اپنی مرضی کے فیصلے لے اور دے دیے جاتے ہیں. تو عجیب بات ہے کہ سٹنگ جج ایک الزام لگا رہا ہے تو اس کی تردید تک کسی نے نہیں کی, لیکن اس کی کانسیکوینس کے طور پر کوئی انکوائری وغیرہ بھی نہیں ہوئی. متعلقہ جو ملزم بننے چاہیے تھے ان کو نہ صرف ترقیاں ملیں, ان پر کسی قسم کا کوئی انکوائری والا سلسلہ یا ایون ان کے خلاف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے تھے جن کو کوئی درخور اعتنا نہیں سمجھا گیا, اور صدیقی صاحب کو گویا بوٹ آؤٹ کر دیا گیا. اور اس میں ظاہر پالشی جج جو تھے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں موجود تھے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہیں یہ جسٹس صدیقی نے انڈر اوتھ ان کو ان رائٹنگ دیا ہوا ہے, وہ جوڈیشل سسٹم میں سپریم کورٹ میں موجود ہیں, ان کی برخاستگی کے حوالے سے جو انہوں نے پٹیشن وغیرہ کی اور جو ان کی وہ پروسیڈنگس تھی جو سپریم جوڈیشل کونسل, یعنی اس کو ایک طرح سے انہوں نے صحیح مانا ہے تو اسے نکالا ہے نا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ مس کنڈکٹ ہوا ہے, جب اپروچ کیا گیا تھا تو تم نے ہمیں بتایا کہ انہیں یار یہ تقریر جو ہے یہ مس کنڈکٹ میں آتی ہے, اپنے سربراہ کو بتانے یعنی اپروچ کرنے کی بجائے تم نے یہ کیا. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے کنٹینٹس کو کاربوریٹ کیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے میں, اور جو اب جاری ہے ظاہر پروسیڈنگس, اور وہ جسٹس ڈیلے کی گئی تاکہ جسٹس کو ڈینائی کیا جا سکے صدیقی صاحب کے کیس میں. تو ان کنٹینٹس کو جن کو خود جوڈیشل سسٹم نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے, چاہیے تو یہ نا کہ پھر ان کے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سارا یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس تھا نواز شریف اور مریم نواز وغیرہ کے کیسز میں, یہ گویا پولیٹیکل انجینئرنگ تھی اور یہ ثابت ہو گئی. تو یہی بات مریم صاحبہ نے کی ہے کہ یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے, یہ جج صاحب نے کی ہوئی ہے اور ان رائٹنگ کی ہے, انڈر اوتھ کی ہے, تو اس کو تھوڑا وزن دینا چاہیے. اس طرح انہوں نے پریس کانفرنس بات میں کی اور اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ اس کے علاوہ بھی بات ہوئی کہ جس میں ارشد ملک کا معاملہ کے ویڈیوز, اور انہوں نے یہ مانا کہ مجھے مینیپولیٹ کیا گیا, پریشرائز کیا گیا, بلیک میل کیا گیا, اور جو سپریم کورٹ کے جج مانیٹر مقرر ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنی مرضی کے, یعنی یہ سارا ایک فیک انداز تھا, یہ کوئی پراپر ڈیو پروسیس نہیں تھا لاگ. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے, کیونکہ جہاں تک نام لینے کی بات ہے پہلے لوگ نام نہیں لیتے تھے, صحافی بھی کہا کرتے تھے کہ آپ بتا دیں نا, تو بتا دیا گیا. میاں صاحب نے کھل کھلا کے بات کی, تقریروں میں کی, اب بھی کرتے ہیں, کوئی چھپ کے نہیں کی, ایک ایک کا نام لیا گیا کہ یہ ہیں اس ملک کے اصل واردات, یہ اصل کرمنل جو ہیں جو ملک کو چلنے نہیں دیتے. ان میں ظاہر ہے باجوہ فیض حمید جو اس وقت ان کا انڈیکس ہیں وہ سامنے ہیں, اور ظاہر ہے اس کی ایک پوری تاریخ ہے. ایسے بٹ مین وغیرہ بھی, رحیل شریف وغیرہ یا پاشا یا ظہیر الاسلام وغیرہ, یعنی ان سب کے نام میاں صاحب لے چکے, مریم صاحبہ بھی لے چکی. اب اس میں اسپیشل کیا ہے؟ اسپیشل یہ ہے کہ پہلے جو نام لیے گئے وہ گویا پبلک گیدرنگ میں یا ایک پبلک سٹیٹمنٹ کے طور پر یا کسی عوامی اجتماع میں یا کسی سوشل میڈیا پر تقریر کے حوالے سے لیے گئے. اب یہ ایک فارمل پروسیڈنگس ہے, اعلیٰ عدلیہ میں کیس ہے, ان رائٹنگ وہاں پر دیا گیا ہے, اور ایک سیاستدان کی طرف سے. وہ لوگ جو یعنی وہ عرفان ملک صاحب جو جنرل ہیں وہ کہتے ہیں کہ سمیش کر دیں گے. اب کر لیں سمیش, اسی ملک میں ہے نا. چلو میاں صاحب پر کو تو یہ کہہ سکتا دیکھیں جی وہ بیرون ملک ہیں, مریم نواز اسی ملک میں ہے نا, تو اب اپنی توپیں جو ہیں ان کو استعمال کر لیں, اور ظاہر ہے جو ان سے ہو سکے گا وہ کریں گے, اس لیے کہ ڈائی ہارٹ کرمنل ہیں. پچھلے 5 صدی سے انہوں نے ملک کو لوٹا ہے, ملک کے پیزے بنائے ہیں, ملک کے پلازے بنائے ہیں, ملک کو پلاٹوں میں تقسیم کیا ہے, غریب لوگوں سے زمین
ایکوزیشن ایکٹ کے تحت لے لیتے ہیں، اس لیے کہ قوانین جو ہیں ان کو مولڈ کیا ہوا ہے کہ اپنی کرپشن کو باقاعدہ ایک لیگلائز کیا ہوا ہے. جو پوچھیں جی تمہاری بیگم نے اتنے ملینز کے برطانیہ میں کہاں سے بنا لیے، کسی نے امریکہ میں بنا لیے، کسی نے کینیڈا میں بنا لیے، کسی نے کسی اور ملک میں بنا لیے، تو ملینز ڈالرز ملینز پاؤنڈز کی پراپرٹیز ہیں، بزنسز ہیں، ملٹائی ملینز. تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے پلاٹ بھیجا تھا. یعنی ایک طرف پلاٹ بیچ کے اتنا کچھ حاصل ہوتا ہے ملازمت میں، یعنی گویا پلاٹ مال غنیمت ہے پاکستان کو فتح کرنے کے لیے. تو جس کے سارے کرمنل حصہ دار ہیں، جو پلاٹ یافتہ ججز ہیں، پلاٹ یافتہ صحافی ہیں، پلاٹ یافتہ بہت سارے سیاستدان ہیں، اس طرح پلاٹ یافتہ جو سمجھ لیں کارنر والے پلاٹ ہیں وہ ہمارے جرنیلوں کے لیے، اور ان کے ٹاؤٹ جو عدالت میں بیٹھے ہیں ججز کی صورت میں، ان کے لیے ہوتے ہیں. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ غریب لوگوں سے لوٹ کے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت اصل میں زمین تو اس صورت میں ہونی چاہیے کہ وہاں پر ریلوے کا نظام ڈیولپ ہونا ہے، وہاں پر کوئی موٹر وے بننی ہے، وہاں پر کوئی نئی نہر نکالنی ہے، وہاں پر کوئی بالفرض کوئی بہت ضروری ایئرپورٹ ہے کہ اسٹریٹجیکلی وہاں پر اس کی امپورٹنس ہے. لیکن یہ لے کر اس کو باقاعدہ پلاٹوں میں تقسیم کرتے ہیں، پبلک فنڈ سے اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، آپس میں بندر بانٹ کر لیتے ہیں، اور پھر ایک شہر میں دوسرے شہر میں، کئی تو یہاں تک ہے کہ جرنیل صاحبان نے ایک ایکڑ کے بھی لیے ہوئے جی. موجودہ حضرت نے راول پنڈی میں 2 ایکڑ تک بھی ہاتھ مارا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ ہماری وجہ سے آپ آرام سے سوتے ہیں، آرام سے یا سر میں ڈنڈا مار کے سلا دیں اور آپ ساری کھیر کھا جائیں، یہ سلانے کا طریقہ ہے. تو بہرحال ان کے نام میاں صاحب نے بھی لیے، اور بھی بعض سیاستدانوں نے لیے، مریم صاحبہ نے بھی لیے، لیکن اب یہ ایک پراپر جوڈیشل فورم پر ان رائٹنگ فارمل انداز میں ملک کے اندر بیٹھ کے یہ نام لیے گئے. اور جو اس وقت ظاہر لیفٹیننٹ جنرل ہے اس کا لیا گیا، اور ظاہر ہے اس میں پھر انسیڈنٹلی COS کا بھی ذکر آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا. پوچھنا تو یہ چاہیے کہ اچھا مزے کی بات یہ ہے نا کہ ان کی طرف سے کوئی ISPR میں جو ٹویٹس کرتے ہیں، ایک ٹویٹ ہی کر دیتے کہ یہ غلط بات ہے، لیکن تکلف نہیں کیا. تو اس کا کنسیکوینس یہ ہے کہ اب یہ گویا ایسی چھپکلی ہے عدلیہ بعض ان ججوں کے منہ میں چلی گئی ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہیں، اور کنسیکوینٹلی ظاہر سپریم کورٹ میں بھی یہ بات جا سکتی ہے کہ اب وہ نہ تو اس سے فرار حاصل کر سکتے، نہ اس پر لاجیکل اور لیگل فیصلہ دینا بھی مشکل ہے. اگر فیصلہ دیں تو وہ فراڈ کی عمارت جو 5 صدی میں اسٹیبلش کی گئی، جس کو اس کا ایک ایپیسوڈ یہ تھا کہ فیض امید کہتا ہے ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، تو یہ 5 صدی کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر یہ کہا گیا کہ اس کو قانون کے مطابق، آئین کی اسپرٹ کے مطابق فیصلہ دیا گیا. تو انہوں نے جن لوگوں کو جو بھی عوام کی پذیرائی جن کو ملے گی، جرنیل انہیرنٹلی اس کا دشمن ہوگا. اگر وہ جرنیل کرپٹ ہے، آئین کو سبوٹاج کرنے والا ہے، پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والا ہے، وہ کسی عوامی مقبول لیڈر کے ساتھ چل نہیں سکتا، ہمیشہ اس کے خلاف سازشیں کرے گا. یہ بارہا ثابت ہو چکی بات. لہذا وہ جو شیطانی نظام ہے، وہ جھوٹ کا جو ایک فساد کریٹ کیا گیا، وہ دھڑام سے گر جاتا ہے. اگر وہ فیصلہ نہیں دیتے اتنے گلیرنگ یعنی پروف کے باوجود، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ایک گلی کا جو عام سا آدمی ہے، مزدور ہے، کوئی بہت زیادہ ایکڈیمک یا انٹلیکچول پرسوٹس میں نہیں ہے، بالکل عام سے سادہ سے لوگ، وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ فراڈ ہے. اور ظاہر ہے اب لوگوں کو زبانیں مل گئی ہیں، لوگوں پر حجاب جو خوف کا تھا، جو انہوں نے یعنی ایک خوف کی چادر تانی ہوئی تھی اپنے مینیپولیشن سے، دھونس دھاندلی سے، اغوا سے، لوگوں کو غائب کرنے سے، لوگوں پر مقدمات قائم کرنے سے، وہ پھٹ جائے گی. اور جب بادشاہ کو ایک بچہ بھی کہہ دے نا، وہ کہانی ہے نا آپ نے سنی کہ بادشاہ
کو شوق ہوا کہ میں نے وہ لباس پہننا ہے جو کسی نے نہ پہنا ہو. تو بہرحال کسی درزی نے مہربانی کی جی، ٹیلرنگ ماسٹر نے، ڈیزائنر نے، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ ڈریس ڈیزائنر نے ایک ایسا لباس تخلیق کیا کہ جو لباس تھا ہی نہیں، بس بادشاہ کو کہا کہ یہ پہن لیں. اور یہ جو بھی کوئی اپنے باپ کا نہ ہوا اسے یہ نظر نہیں آئے گا، باقی سب کو نظر آئے گا. اب بادشاہ بھی خوف میں تھا کہ میں نے کہا کہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا ہے ہی نہیں لباس، تو مجھ پر یہ ظاہر معاملہ آ جائے گا. اس طرح باقی مصاحبین جو تھے وہ بھی، تو بادشاہ ننگا ہی پھرتا رہا، کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ اب کسی کو کیسے کہے. تو بہرحال کہیں وہ ٹور پر تھا تو اچانک اسلام آباد کی کسی گلی سے گزر رہا ہوگا، وہاں کسی بچے نے کہہ دیا، ویسے تو پروٹوکول میں سب کو سنسان کیا ہوا تھا لیکن اتفاق سے کہیں بچہ چھپ گیا. تو اچانک جب اس کے سامنے بادشاہ ہے تو بچہ بے اختیار کہنے لگا کہ بادشاہ تو ننگا ہے. تو اب اسے احساس ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ تو واقعی اب اس کا مطلب بچے کو اگر نظر آ گیا تو باقی کو بھی نظر تو سب کو آ رہا تھا، لیکن بہرحال وہ جو ہے وہ ٹائٹ لپٹ تھے. تو پھر یہ حجاب، یہ خوف ختم ہوا اور پھر بادشاہ کو ظاہر ہے رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ جو جرنیل ہیں یہ پاکستانی تاریخ میں انہوں نے جو اپنے اوپر چادریں چڑھائی ہوئی تھیں وہ اب پھٹ چکی ہیں. اب ان کو عوام ننگا کہے گی اس لیے کہ انہوں نے اس ملک کو برباد کیا. اس ملک کی سرحدیں بہت اور جگہوں تک ملتی تھی، میانمار برما تک جاتی تھی، اب نہیں جاتی، خلیج بنگال تک تھی، اب نہیں جاتی. تو بہرحال اللہ کرے کہ اس ایپیسوڈ سے ہی آگے. اور پھر یہ ہے کہ یہ گویا کلائمیکس کی طرف ایک ڈیولپمنٹ ہے جو الٹیمیٹلی 2018 کے الیکشن 2023 کے الیکشن یا اس سے پہلے جو ہے وہ اچیو ہوگا. اور اس میں پھر ظاہر ہے وہ کیا کہتے ہیں کلیش آف دی ٹائٹنز ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام سرخ رو ہوں گے. اس لیے کہ ہمیشہ کوئی غلامی لکھ نہیں دی گئی. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ لوگوں کی جد و جہد کو ثمر آور کرتا ہے. تو دیکھتے ہیں جی کہ آگے کیا ہوتا ہے. تو اس کے بعد ایک نظم بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ ضرور سنیے گا. تو اجازت دیں جناب، خدا حافظ.